سب سے پہلے تو پوری قوم کو عمران خان صاحب کا میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا پوری قوم کو ایک پیغام ہے کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ہماری قوم کی جنگ ہے، اور اس میں اس جنگ کے اندر جس طریقے سے قوم کھڑی ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے اپنے آئین کی تحفظ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، تو اس پہ عمران خان صاحب پوری قوم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ پیغام ہے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، جیسا پوری قوم ڈٹی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو اپنی ذات کے لیے کچھ بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ بالکل اس کا کوئی دور تک واسطہ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ میں کلیئر کر چکے ہیں، تو پھر کلیئرٹی آ جائے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی بات اگر خان صاحب نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے لیے کی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ اسی طرح جو ہمارا آگے کی جو ہمارا ایک تحریک چل رہی ہے اس کے حوالے سے اب دوبارہ، کیونکہ بیچ میں مجھے ذرا تھوڑی ایک چھٹی دی گئی تھی کہ میں ذرا تھوڑا حکومت کو سنبھال لوں زیادہ اور اس طرح فوکس زیادہ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ جو ہے مجھے اب ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں تنظیموں کے ساتھ دوبارہ مل کر پھر دوبارہ اس تحریک کو میں بھی اپنا ایک کندھا جو ہے دونوں کندھے پہلے کی طرح بھرپور طریقے سے دوں۔ تو انشاءاللہ وہ بھی حکم خان صاحب کا آ گیا مجھے اب اس کا، تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ آنے والے بہت کم دنوں میں ہی دوبارہ ہماری جو تحریک کا جو ہمارا ٹیمپو ہے انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے پھر چلے گا۔ اور ہماری جو بات چیت ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ صرف پاکستان کے لیے ہے، اور وہ بڑے سمپل ہے۔ پہلی ہماری چیز ہے کہ ہمارا آئین ہے اس کی بالادستی ہمارے پہ فرض ہے۔ نمبر 2، قانون کی بالادستی اس ملک میں ہونی چاہیے۔ جمہوریت حقیقی اس ملک میں ضرورت ہے۔ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس کی واپسی جو ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ اس قوم کی، اس ملک کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو پامالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی یہاں پر بار بار ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے ابھی بھی ہماری لیڈرشپ ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، تو عدلیہ جو ہے اس کے لیے سٹینڈ ہے، کیونکہ قانونی تحفظ دینا عدلیہ کا کام ہے، عدلیہ کے ساتھ ہے، یہ قوم ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنے فیصلے کریں۔ اور یہ جو ہمارے ٹریبیونل میں کیسز لگے ہوئے ہیں، 90 دن میں یہ کیسز ہونے ہوتے ہیں، فارم 45 ہمارے پاس ہیں، جن کا فارم 45 نہیں ہے ان کے فیصلے سنائیں اور قوم کو ان کا مینڈیٹ، اپنا حق واپس کریں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتانے والی ہیں۔ باقی بجٹ کے اوپر خان صاحب کو میں نے پورا بریف کیا ہے، حکومتی معاملات میں بریف کیا ہے، پولیٹیکل صورتحال میں بھی بریف کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیز ہے کہ میں یہاں سے پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے۔ آج میں نے تو ملاقات کر لی، وہ بھی مجھے جس طریقے سے ملاقات مجھے ملی ہے 2 مہینوں کے بعد، یہ ایک زیادتی ہے۔ اپنے لیڈر کا ساتھ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اس کے باوجود مجھے نہیں ملنے دیا جاتا۔ حکومتی معاملات ہوتے ہیں، اس میں اپنے لیڈر کا ویژن ضروری ہے کہ لیڈر کو اپنا ویژن مجھے دے گا تاکہ میں ٹرانسلیٹ کروں گا اس کو۔ اور ساتھ جو بجٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے، بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں، جس میں ہمارا فائنانس ایڈوائزر ہے اور ہماری پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں، میں بھی سمیت، ان کی ایک ملاقات ضروری ہے۔ اور اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے تو پھر IMF کے حوالے سے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ IMF کے حوالے سے جو ہمارے پہ لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہمارے صوبے نے، وائس صوبہ ہے کہ IMF کے تمام ٹارگیٹ پورے کیے ہیں، پاکستان کے لیے کیے، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن اگر یہ رویہ ہے تو پھر IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم ان سے بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم سے بات کریں گے، پھر یہ جانے ان کا کام جانے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی کے علاوہ جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں، جو خان صاحب نے نام بتائے ہوئے ہیں، ہمارے کوalition پارٹنرز ہیں کچھ، ان کے نام بتائے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عمران خان کا ایک حق ہے، یہ ان کا ایک حق ہے، اور اس حق سے ان کو اگر محروم کیا جائے گا تو اس کے خلاف ہمیں بھرپور تحریک چلائیں گے۔ اور انشاءاللہ میں پوری قوم کو بتا دوں، اس طرح عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سویرا ہونے والا ہے، روشنی ہونے والی ہے۔ تو اب یہ سارا کچھ کر کے، پورا سسٹم یہ سارا کچھ کر کے نہ تحریک انصاف کو ختم کر سکا، نہیں ہونے والا ہے، روشنی ہونے والی ہے۔ تو اب یہ سارا کچھ کر کے، پورا سسٹم یہ سارا کچھ کر کے نہ تحریک انصاف کو ختم کر سکا، نہ عمران خان کو مقبولیت ختم کر سکا، اور نہیں ہمارے جذبے کو ختم کر سکا۔ تو اب سسٹم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈنڈے کے زور پر آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے، آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ حقیقت کو تسلیم کریں، اور تسلیم کرتے ہوئے اگر آپ کو پاکستان کی سوچ نہیں ہے تو کم از کم ہمارے لیڈر عمران خان کو ہمیں یہ سوچ ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد
ہم خان صاحب کو رہا کروائیں گے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. آپ جو سوالات میں اگلے کے بارے میں پہلے جواب بھی دے دیتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے کب بولا ہے کہ میری کوشش ہے کہ حکومت صاحب بیٹھے. کوئی میرا بیان کسی چینل کے پاس ہے, کسی بلاگر کے پاس ہے کہ میں نے یہ بیان دیا ہو کہ میری کوشش ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو ہم مانتے بھی نہیں ہے, یہ بیٹھے. میں نے تو کبھی نہیں کہا. ابھی آپ اپنے سوال میں میرے پہ تھوپ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات ہے. اگر مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں تو عمران خان صاحب اویلیبل ہیں, ان سے بھی کر سکتے ہیں. اور جو بات عمران خان صاحب کر دیتے ہیں ایک دفعہ, عمران خان صاحب ایک لائن دے دیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے اوپر اس میں کمنٹ دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. جو آپ نے کیا ہے بالکل ہمارا جو ورکر ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اور انشاءاللہ ورکر کے لیے ہم سے جتنا بھی ہو رہا ہے اپنے پاس سے باہر ہم ان کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے اگر جذبات ہیں اور ان کے جذبات کو ہم مطمئن نہیں کر پا رہے تو اس پہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے. میں بھرپور طریقے سے جب سے مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں پوری کوشش کر کے, اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ جس طرح کے ایونٹ کیے گئے اور بار بار کیے گئے اور ہو رہے ہیں, تو اس میں کامیابی اللہ دیتا ہے. ہم نے ایک کوشش کرنی ہوتی ہے, ایک بھرپور کوشش کرنی ہوتی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کون کتنا اس سے مطمئن ہوتا ہے تو یہ ہر بندے کی اپنا ایک ذاتی سوچ ہے, اس کو تو میں کمنٹ کر نہیں سکتا. لیکن انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے, بھرپور طریقے سے جاری ہے, اور ہر بندہ اس میں جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے. باقی جو ریزلٹس کیا آ رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, ہمارے بھی سامنے ہیں. کیونکہ یہ جو پچھلے 76 سال سے قبضہ ہے ایک مافیا کا, یہ قبضہ چھڑانے کی ایک تحریک ہے. اور یہ اتنی آسان بات نہیں ہے, آپ جانتے ہیں اس کو. لیکن آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور ہم مل کے اس کے خلاف ایک آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ آواز مثبت آواز ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام وہ کرے. جو تقاضے ہیں آئین کے مطابق وہ تقاضے پورے ہونے چاہیے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک بیان دیا, تو خان صاحب نے جو بیان دیا وہ بیان ہی ہمارا بیان ہے. اس کے علاوہ اگر پارٹی میں کسی نے کوئی اور بیان دیا ہے, کسی حوالے سے دیا ہے, تو اس کا جواب اگر اس سے آپ مانگا کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے, بجائے مجھ سے مانگنے کے. میری تو سمپل سی ایک بات ہے کہ میرے لیے وہ بیان ہے جو عمران خان نے دیا. جو بیان عمران خان نے دیا میں اس بیان کو انڈورس کرتا ہوں, اس بیان کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس بیان کو فالو کرتا ہوں, اس کا پابند بھی ہوں ایز اے ورکر آف پی ٹی آئی. جب میں بھی کہتا ہوں تو پھر آپ کو زمین گرم جلدی ہو جاتی ہے نا. آ جائے گی. پہلے سے میں دعوے کر کے کیا بتاؤں آپ کو, میں کوئی مشاورت کروں گا پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کس صوبے سے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا. پھر ہم اس کے بعد کریں گے یا پنجاب سے بھی کوئی ہوگا ہلا جلا. دیکھیے بات یہ ہے, آپ دیکھیں بات کو آپ سمجھیں. پنجاب میں پنجاب کے لوگوں نے جس طریقے سے ووٹ دیا ہے, ابو ظلم کے بعد انہوں نے نکل کے مینڈیٹ عمران خان کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے, سندھ نے اس طرح دیا ہے, بلوچستان نے بھی دیا ہے. اب چونکہ ہماری وہاں پہ حکومتیں نہیں ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا تو اگلے ہمارے ورگوں کے گھروں میں جا کے ان کے گھر توڑنا, ان کی فیملیوں کو کوپ کرنا, گرفتار کرنا, لیڈرشپ کو جو ہے وہ پھر پرچوں میں گرفتار کرنا, ان کے گھروں پہ حملے کرنا, تو بڑا فرق ہے اس میں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پنجاب کا کمپیئر کے پی سے نہیں کر سکتے, یہ ایک فیکٹ ہے. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, ہمارے بھی جو ڈفرینٹ اور لوگ ہیں جو کے پی سے نہیں کر سکتے, یہ ایک فیکٹ ہے. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, ہمارے بھی جو ڈفرینٹ اور لوگ ہیں جو تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. یہ خالی مائک اٹھا کے جو آپ باتیں کر لیتے ہیں کسی پہ تنقید کرنے کی, یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, فزیکلی پریکٹیکلی کام کرنا بہت مشکل ہے. ان سے پوچھیں جنہوں نے کیا ہے, یہ آپ ہم سے پوچھیں کہ پوری ریاست کو 4 دفعہ بریچ کیا ہے, ریاست نے پورا زور لگایا ہے, لیکن ہمارا راستہ نہیں روک سکی. آخر میں گولیاں ماری ہیں, اور گولیوں کے لیے ہمارے سینے حاضر تھے, لیکن اپنے ورکروں کو ایسے ظالموں کے سامنے جب وہ گولیاں شروع کر دیں, ان کو شہید کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کے بعد ہمیں جو فیصلے کیے اپنے ورکر کی جان و مال کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, تو اس میں ہم نے کیے. اور آگے کے لیے ہم تیار ہیں کہ اگر آگے کے لیے اب یہ کام شروع ہو گیا ہے تو اگر اب ہم آئیں گے. میں نے پہلے بھی 26 کے بعد اسمبلی کے فلور پہ اسپیچ کی تھی, اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایسے ہے تو اس دفعہ پھر ہم بھی یہی سوچ کے آئیں گے کہ آپ کا یہ رویہ ہے اور آپ کی یہ انتہا ہے, تو پھر ہم بھی اس انتہا کے مطابق آئیں گے. لیکن ہم یہ انتہا نہیں چاہتے, کیونکہ ملک ہمارا ہے. ہماری یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے, اس سے سارے جھوٹے کیس ہیں. عمران خان نے کیس نہیں لگائے جا رہے, کیسوں کو لگایا جائے, جلد فیصلے کیے جائیں, میرٹ کی بنیاد پہ کیے جائیں. عدلیہ جو ہے
आजादाना तौर पे फैसले करें अपने। हम मदिया को सपोर्ट करने को तैयार हैं। कोई प्रेशर इन पे है हमें बताएं, ये प्रेशर है, ये कौन साथ देगी वो प्रेशर हटाने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। फरमाइएगा कि कल हलीमा मैडम देखें, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके बाद हमारा इंशाल्लाह अब एक हमारा जिरगा हो रहा है, इस जिरगे के अंदर ये इसमें बातचीत होगी और ये जो परफेक्शन ना होना या कैपेसिटी बिल्डिंग अब तक नहीं की गई, ये कोलेटरल डैमेज होता है। दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में अगर सिविलियंस का या कोलेटरल डैमेज होता है, ये नाइली है। मैं इसको बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, ये नाइली है। अब नाइली की वजह तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई जानबूझ से कर रहा है, क्योंकि किसी के ऊपर मैं कत्ल का इल्जाम ऐसे नहीं लगा सकता। लेकिन अगर फिर भी हो रहा है तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग अगर नहीं है, अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो परफेक्शन नहीं है, तो ये वाला काम बंद करें। उसके बजाय जमीनी तौर पर लड़ें। जब आपके पास आ जाए फिर आप एक काम करें, क्योंकि इससे पहले भी ड्रोन हमलों में क्या हुआ है, अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी ड्रोन हमलों से और ऑपरेशन जो नुकसान हुआ है वो क्या हुआ है, उस पर जो सिविलियंस की शहादतें हुई हैं, कोलेटरल डैमेज हुआ है, उससे नफरत फैली है। और जिनकी फैमिली का ये हुआ है, उनके लोग भी जो दहशतगर्द नहीं थे, जो कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो भी बदला लेने के लिए उनको ज्वाइन कर लेते हैं, या फिजिकली और या एज फैसिलिटेटर बन जाते हैं वो। तो इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। उस पर हमारी इनसे बात भी हुई है और इंशाल्लाह हमारे की जिरगा होने वाला है, तो उससे बात करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, मैं मीडिया की इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं कि जो मीडिया परसेप्शन बड़ी गलत बना लेता है, लोग भी बना लेते हैं, उसे मीडिया लोगों को दिखाता है, सारी बात है। देखिए, बड़ी क्लैरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सूबे के अंदर जब हमारी हुकूमत आई 18 दिन की तनख्वाह दी थी, 64 रुपए तकरीबन हमारी महीने की तनख्वाह है। तो 18 दिन की तनख्वाह ना होने सूबे में आज माशाल्लाह 250 अरब का सरप्लस है। और साथ ये भी है, ये नहीं कि पैसा नहीं लगाया, हमने अपने डेवलपमेंट में पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 120 अरब रुपए का डेवलपमेंट का रिलीज था एलोकेशन, हमने एडीबी प्लस देकर 153 अरब दिए। इस तरह 50 अरब का हमने एंडोमेंट फंड पहली दफा बनाया कि जिसके अंदर हम अपना कर्जा उतारेंगे। आपके सामने हमने जो रिलीफ दिए हैं रमजान के अंदर लोगों को, 10 लाख फैमिलियों को, वो भी आपके सामने है। ठीक है, 36 अरब रुपया सेहत कार्ड का हम दे रहे हैं, दोबारा हमने शुरू किया है। अब सेहत कार्ड में हमारे वो वाली चीजें हमने डाली हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी हमने डाल दी है। इस पे यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट, आपका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, इसके साथ साथ इम्प्लांट जो है बच्चों का, अब मजीद भी हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो सोलर की स्कीम है, जो हम सोलर दे रहे हैं तकरीबन 2.5 लाख लोगों को, जिसमें 1.5 लाख लोगों को तकरीबन फ्री में देंगे और कुछ को हम आसानी के साथ पे 50% गवर्नमेंट और 50% उस पर बुनियाद पे देंगे। इस तरह के फलाई काम भी हमने बेइंतहा शुरू किए हुए हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग, अभी 40 अरब रुपए का स्कैम आया हुआ है, मैं हैरान होता हूँ। एक तो पिछली गवर्नमेंट का टाइम, नंबर 1 हमारा काम ही उसे नहीं है। दूसरा, उसके बाद एजी ऑफिस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, और दिखाया ऐसे जा रहा है जैसे पता नहीं मैंने कुछ किया हो या मेरी इस हुकूमत ने कुछ किया हो। और मजे की बात यह है कि मुझे तो फायदा हो रहा है, अल्लाह करे ये 40 अरब ना हो, ये 400 अरब हो, क्योंकि जितना पैसा रिकवर हो रहा है ये मेरे अकाउंट में, मेरे सूबे को मिलना है अब। लेकिन ये आप देखें कि आप ये सवाल जाके करें महमूद खान से, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से, जब से टेनोर शुरू हुआ है, चाहे जो भी था, या फेडरल गवर्नमेंट के एजी से, फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिवीजन से। हमारा तो भी वास्ता ही से नहीं है। वो शो क्या किया जा रहा है जैसे हमारा हो। हम तो इसके माशाल्लाह वो बेनिफिशियरी है कि माशाल्लाह सुना है 20 अरब रिकवर हो गया है, ये हमारे अकाउंट में आएगा, 20 अरब और है, 40 अरब ये रिकवर हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह 400 अरब हो, ताकि मेरे अकाउंट में 400 अरब आए, ताकि मैं लोगों पे लगा सकूं। थैंक यू जी।